ویلکم ٹو کمپیٹیٹیو ایگزامس۔ بک جو ہے وہ ہے دا اسٹرگل فار پاکستان، اور رائٹر اس کے ہیں اشتیاق حسین قریشی۔ چیپٹر نمبر 2 کا لاسٹ ٹاپک ہم کر رہے ہیں، اور ٹاپک ہمارا ہے دا خلافت موومنٹ۔ خلافت موومنٹ ہندوستانی مسلمانوں کی ایک موومنٹ تھی، اور اس کا مقصد تھا خلافت کی تحفظ۔ اب چونکہ یورپین پاورز جو تھیں وہ آٹمن امپائر جو کہ خلافت کا ہب تھا، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کر رہی تھی، اور اس کے بہت سے ٹکڑوں پہ وہ قبضہ کر چکی تھی۔ اگر اب بالکن وارز کو دیکھیں تو اس میں جو آٹمن امپائر تھی اس کے بہت سے حصے جو تھے اس سے جدا کر لیے گئے تھے۔ بالکن وارز جو کہ 1912 اور 1913 میں ہو رہی تھی، اس کے ریزلٹس میں ٹرکی جو تھا وہ بہت کم ہو چکا تھا، ریڈیوس ہو رہا تھا، اور مسلمان جو تھے برے صغیر کے، ان میں ایک جو بات پائی جا رہی تھی ان وارز کو دیکھتے ہوئے، آٹمن امپائر کو بکھرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ان کا یہ مائنڈ سیٹ بنا پڑا تھا کہ یہ جو ویسٹرن پاورز ہیں یہ ایکچولی اسلام کے خلاف وار کر رہی ہیں، یہ ٹرکی کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے خلاف وار کر رہی ہیں، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ اسلام کے پاس مطلب کہ مسلمانوں کے پاس جتنے بھی علاقے ہیں ان کو بھی چھین لیا جائے، اور مسلمانوں کی جو پاور ہے اس کو بالکل نیچے زیرو پہ لے جائیں، کیونکہ ہندوستان میں بھی برِ صغیر میں بہت زیادہ مسلمان تھے، وہاں پہ بھی انگریز آ چکا تھا، یورپین پاورز آ چکی تھیں، اور ادھر سے پھر آٹمن امپائرز کو بھی یورپین پاورز کھا رہی تھیں۔ تو جو برِ صغیر کے مسلمان تھے ان میں یہ امپریشن بن چکا تھا کہ یہ ان کا مین مقصد ایکچولی اسلام کو ڈاؤن کرنا ہے، اسلام کو نیچے کرنا ہے، نہ کہ کسی ایک کنٹری کو ٹارگٹ کرنا۔ تو یہ ایک جنرل امپریشن تھا مسلمانوں کا برِ صغیر کے۔ اب جو آٹمن امپائر کے سلطان تھے وہ خود کو کیلف آف دا مسلم ورلڈ، مسلم دنیا کے خلیفہ کہتے تھے، اور پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمان تھے ان کے خود کو سلطان کہتے تھے۔ گو کہ برِ صغیر میں جب تک کہ یہاں پہ مغل رہے، مغل امپائر کے دوران ان کو خلیفہ کوئی بھی مسلمان نہیں مانتا تھا برِ صغیر کا، ماں سوائے ٹیپو سلطان کے۔ ٹیپو سلطان وہ پہلا بندہ تھا برِ صغیر کا جس نے اپنی جو ٹیریٹری تھی اس کا سلطان ترکی کے سلطان کو مانا، اس کی طرف وہ ٹرن ہو گیا بجائے کہ وہ مغلوں کی طرف جاتا۔ تو مغلوں کے دور کے علاوہ پوری دنیا میں مسلمان جتنے بھی تھے ان کا سلطان مانا جاتا تھا آٹمن امپائر کے سلطان کو۔ اب برطانیہ جو کہ برِ صغیر پہ حکومت کر رہا تھا تو وہ مسلمانوں کے جذبوں کو نیوٹرلائز کرنا چاہتا تھا، اور اس کی کوشش یہ تھی کہ ایک تو کیلف کا جو سٹیٹس ہے، خلیفہ کا سٹیٹس ہے، اس کو ختم نہیں کیا جائے گا، اور ترکی کی جو مین لینڈ ہے، ہوم لینڈ ہے، مطلب اس کے اپنے علاقوں کے علاوہ اس کی اوریجنل لینڈ ہے، اس پہ اس کا رائٹ مانا جائے گا، اس کا وہ دھیان کریں گے، اس کی وہ رسپیکٹ کریں گے، اس کو وہ نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ صرف یہ اس لیے کر رہے تھے کہ برٹش جو برِ صغیر کے مسلمان ہیں ان کے ایموشنز کو نیوٹرلائز رکھا جائے، کیونکہ ان کے ایموشنز کو نیوٹرلائز رکھنا ضروری تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، کیونکہ برِ صغیر پہ بھی حکومت انہی کی تھی، تو وہ وہاں پہ مزید ٹینشنز اور مزید کسی قسم کے جو کہہ لیں کہ احتجاج کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اس لیے ان کا یہ دو کوششیں تھیں مسلمانوں کو لے کر۔ جب اصل وقت آیا، جب آفٹر فرسٹ ورلڈ وار ٹرکی کی قسمت کا فیصلہ کیا جانا تھا، تو ٹریٹی آف سیورز جو 1920 میں ہوئی تھی اس میں ٹرکی کو ڈیل کیا گیا، اور وہاں پہ برِ صغیر کے مسلمانوں کو بالکل اگنور کر دیا گیا، ان کی جتنے بھی ڈیمانڈز تھیں، ان کے جتنے بھی مطالبے تھے، ان کو بالکل دھیان میں نہیں رکھا گیا، اور برطانیہ ٹرکی کے ساتھ جتنا برا کر سکتا تھا انہوں نے کیا۔ انہوں نے ٹرکی کے پاس جتنے بھی علاقے تھے، ایسٹرن تھریس یا ایجین آئی لینڈز جو تھے، یہ سب کے سب، اور سب سے اہم جو سمیرنا جو تھا علاقہ، وہ گریس کو دے دیا، اور سیریا پہ فرینچ مینڈیٹ دے دیا، اور پیلسٹین، عراق اور جو ٹرانس جارڈن کے علاقے ہیں یہاں پہ برٹش کو مینڈیٹ مل گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس ٹریٹی میں جتنی شدت کے ساتھ فیصلہ ہو سکتا تھا ٹرکی کے خلاف، برطانیہ نے وہ کیا، جس کو کہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے بالکل بھی وہ اس سے خوش نہ ہوئے، اور بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا برِ صغیر کے مسلمانوں نے۔ اور اس ٹریٹی کے رزلٹ کے طور پہ برِ صغیر کے جو 90 اہم ترین مسلمان تھے انہوں نے جون میں
جو وائس رائے تھا انڈیا کا لارڈ چیمسفورڈ، اس کو خط لکھے، اور اس میں ان کا مطالبہ یہ تھا، ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو ٹریٹی آف سیورز جو ہوئی ہے، جس میں کہ ٹرکی کے ساتھ بہت زیادہ سختی کے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، کہ اس کے بہت زیادہ علاقے دے دیے گئے ہیں، بانٹ دیے گئے ہیں باقی کنٹریز کو، اور مینڈیٹس دے دیے گئے ہیں بلا وجہ، اور خاص طور پر سمیرنا جیسے جو علاقے ہیں وہ گریس کو دے دیے گئے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے لکھا، اور ساتھ میں یہ یوں کہہ لیں کہ ایک دھمکی دی کہ اگر اس ٹریٹی کو ریوائز نہ کیا گیا، اس پہ دوبارہ غور نہ کیا گیا، اس میں کچھ ٹرمز پہ کمیاں نہ کی گئیں، تو ہم 1 اگست سے نان کوپریٹ کی جو ہے وہ کال ہوگی مسلمانوں کی طرف سے، ہم کوپریشن نہیں کریں گے۔ اب جو سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا اس وقت کا، ایڈون مونٹیگیو، وہ مسلمانوں کے ساتھ اس کی کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ تھی، وہ ان کی بات کو کچھ نہ کچھ اہمیت دیتا تھا، اور وہ کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن جو لارڈ چیمسفورڈ تھا اس نے مسلمانوں کے ان خطوط کی یا مسلمانوں کے اس دھمکی کو زیرو امپورٹنس دی، اور اس کی جو پالیسی تھی وہ سیم کی سیم رہی، اور جو ایڈون مونٹیگیو ہے سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا، اس نے وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کچھ کر پائے، لیکن وہ بھی ہیلپ لیس تھا، کیونکہ لارڈ جارج جو ہے وہ انتہائی اینٹی ٹرکش بندہ تھا، وہ ترکی کو بالکل تباہ کرنے کے حق میں تھا، اور اس کے خلاف تو سیکٹری آف اسٹیٹ نہیں جا سکتا تھا ایڈمنڈ مونٹیگیو، تو اس لیے وہ بھی ہیلپ لیس تھا، جبکہ لارڈ چیمسفورڈ جو ہے اس نے پرواہ نہیں کی، مسلمانوں کی جتنے بھی ڈیمانڈس تھے ان کو اس نے نگلیکٹ کر دیا، اس کو زیرو امپورٹنس دی۔ پھر اپریل 1921 میں مسلمانوں کے حق میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ جو جو وائس رائے تھا انڈیا کا وہ چینج ہو گیا، اور لارڈ چیمسفورڈ کی جگہ پہ اب جو لارڈ ریڈنگ تھا وہ وائس رائے آف انڈیا بن گیا۔ اب پھر سے مسلمانوں نے وائس رائے آف انڈیا لارڈ ریڈنگ کو انسسٹ کرنا شروع کیا کہ آپ جو ٹریٹی آف سیوریج، جس میں کہ ٹرکی کو بالکل تباہ کر دیا گیا ہے، اس کی سارے علاقوں کو بانٹ دیا گیا ہے، اس پہ دوبارہ سے غور کریں۔ تو لارڈ ریڈنگ نے مسلمانوں کی اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے انڈین آفس کو خط لکھا 28 فیبروری 1922 کو، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جو ٹریٹی آف سیوریج ہے اس کی ریویژن کی جائے، کہ اس پہ دوبارہ غور کیا جائے، اس میں جو ٹرکی کے خلاف چیزیں ہیں ان میں کچھ کمی کی جائے، اور اسپیشلی جو لارڈ ریڈنگ نے مسلمانوں کے کہنے پہ، مسلمان برصغیر کے مسلمانوں کی ایما پہ جو 3 مین جو باتیں ریکمینڈ کی انڈین آفس کو لکھی، وہ یہ تھیں کہ ایک تو کانسٹینٹین نوپل، جس کو کوئی قسطن دنیا کہتے ہیں، اس کو ایویکویٹ کروایا جائے، اور جتنی بھی ہولی پلیسز ہیں، نیک مقدس مقامات ہیں مسلمانوں کے، اس پہ سلطان کی سوزرینٹی کو برقرار رکھا جائے، اور تھریس اور سمیرنا کے جو علاقے ہیں وہ اوٹمن امپائر کو واپس کیا جائیں، جو کہ گریس کو دے دیے گئے تھے۔ اب جو سیکٹری آف اسٹیٹ فار انڈیا تھا ایڈون مونٹیگیو، وہ شروع سے مسلمانوں کے ساتھ اس کا ایک اچھی فیلنگز تھی، وہ مسلمانوں کے لیے کوشش کر رہا تھا کہ ان کے لیے کچھ کر پائے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے۔ تو جیسے ہی اس کو یہ ٹیلی گرام موصول ہوا لارڈ ریڈنگ کی طرف سے، تو اس نے فوری ہی اس کی پبلیکیشن کی منظوری دے دی، اور اس نے اس منظوری دیتے وقت کیبنٹ، پرائم منسٹر کی جو کیبنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی اس نے کوئی کسی قسم کی کنسلٹیشن، کوئی مشورہ نہیں کیا، جو کہ اس کو کرنا چاہیے تھا بائی رول، بائی لا، لیکن اس نے نہیں کیا، وہ کیونکہ بڑی اس کی کوشش تھی، اور انہی جذبات اور انہی ایموشنل فیلنگز مسلمانوں کے ساتھ جو اس کی اٹیچمنٹ تھی اس کو لیتے ہوئے اس نے فوری اس کی منظوری دے دی پبلیکیشن کی اس ٹیلی گرام کے، اور کیبنٹ آف پرائم منسٹر کے ساتھ اس نے بالکل کسی قسم کی کنسلٹیشن نہیں کی۔ اور اس کے اس جرم میں کہ اس نے کیبنٹ کے ساتھ مشورہ کیوں نہیں کیا اس ٹیلی گرام کو پبلش کروانے میں، لارڈ جارج جو تھا برٹش پرائم منسٹر، اس نے اس کو ریزائن کرنے کے لیے کہا مونٹیگیو کو، اور لارڈ جارج کے اس فیصلے کے خلاف جو مسلمان تھے برصغیر کے، انہوں نے کافی احتجاج کیا کہ آپ مونٹیگیو کو کیوں اس کا ریزیگنیشن لے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مونٹیگیو تھا اس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی برصغیر کے مسلمانوں کو
مسلمانوں کے مطالبات کو ماننے کے لیے ریلیٹڈ ٹو ٹرکی. اور اس کے بعد پھر 1920 میں انڈیا کے مسلمانوں کا خلافت وفد جو تھا انہوں نے انگلینڈ کو وزٹ کیا، اور جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر تھے لارڈ جارج، انہوں نے بالکل ان کو مطلب کہ امپورٹنس نہیں دی، ان کے ساتھ کوئی گرم جوشی سے نہیں ملے، ان کو زیادہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بھاؤ نہیں دیا. اور کیونکہ وہ ریزگنیشن کے لیے کہہ چکا تھا مونٹیگیو کو، اور پھر مونٹیگیو نے ریزائن کر دیا، اور مونٹیگیو کی ریزگنیشن کے بعد جو نیا سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا بنا وہ تھا لارڈ پیل. اب یہ ہوا کہ 1922 کے اینڈ تک جو لارڈ جارج تھا اس کی جو حکومت تھی وہ برطانیہ میں گر چکی تھی، اور بالڈون جو تھا وہ برطانیہ کا نیا پرائم منسٹر بن گیا تھا. اور یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک ایسا بندہ لارڈ جارج جو شروع سے ہی برصغیر کے مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ان کے جذبات کو، ان کے ایموشنل اٹیچمنٹ جو کہ ٹرکی کے ساتھ اور آٹومن امپائر کے ساتھ ہے، اس کو بالکل بھی بھاؤ نہیں دے رہا، اس کی بالکل بھی نہیں سن رہا. وہ ایک ایسا بندہ جو ان کے خلاف تھا وہ چلا گیا، اور ایک نیا بندہ آ گیا جو ایک ڈیفرنٹ اور الگ سوچ رکھتا ہے. تو یہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ تھی. لیکن انہی دنوں کے دوران جو کہ ترکیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر مصطفیٰ کمال پاشا جو تھا، وہ ایک یوں کہہ لیں کہ ریٹیلیٹ کر رہا تھا ٹرکی کے خلاف، جو ٹریٹی آف سیوریس میں بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ شدید قسم کا برتاؤ کیا گیا تھا پرائم منسٹر جو لارڈ جارج کے کہنے پہ، اس کے خلاف اس نے مزاحمت کی، اور ٹرکی کے بہت سے علاقوں کو خالی کروا لیا اس نے گریس کے قبضے سے. مصطفیٰ کمال کے اس ریٹیلیشن کو دیکھتے ہوئے جو ٹریٹی آف سیوریس تھی اس کو ریکنسیڈر کیا گیا، اور ٹریٹی آف لوزان کے نام سے ایک ٹریٹی جولائی 1923 میں سائن ہوئی، اور اس میں جو کہ ٹرکی کے علاقہ تھے ایسٹرن تھریس اور قسطنطنیہ اور سمرنا وغیرہ، یہ ٹرکی کو واپس کر دیے گئے ایز اے ریزلٹ آف ٹریٹی آف لوزان. اب ٹریٹی آف لوزان کے بعد کیا ہوا، کیونکہ مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت آ چکی تھی ترکی میں، اور وہ ایک لبرل آدمی تھا اور وہ خلافت کے خلاف تھا، اس لیے اس نے آتے ہی پہلے جو تھا خلافت کا جو ادارہ تھا اس کو ختم کر دیا، مطلب خلافت کو اس نے ختم کر دیا. اور یہ بات ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی یوں کہہ لیں کہ سیٹ بیک تھا، ایک دکھ کی بات تھی کہ ایک ایسی کاز جس کے لیے وہ کئی عرصے سے وہ اس کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں، اس کے لیے برطانیہ کی حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ خلافت کو وہ کچھ نہ کہے، تو اس خلافت کے ادارے کو ہی ختم کر دیا مصطفیٰ کمال پاشا نے. اور یوں کہہ لیں کہ وہ پنجابی میں ایک سینٹنس ہے کہ مسلمان جو تھے برصغیر کے انہاں نوں ٹھنڈ پی گئی، یہ دیکھ کے کہ ٹرکی کے جو اپنے ہی لیڈر نے خلافت کو ختم کر دیا، جس خلافت کو بچانے کے لیے مسلمان برصغیر کے کوششیں کر رہے تھے، ان کو انہوں نے خود ہی ختم کر دیا، اور جو مسلمان برصغیر کے تھے ان کو ٹھنڈ پی گئی. تو یہ تھی خلافت موومنٹ، اور اس میں برصغیر مسلمانوں کا کیا کیا کردار تھا اور ساری سٹوری. اور خلافت موومنٹ کا جیسے یہ ایرا ختم ہوا، اور اس کے بعد سنگٹھن اور شدھی نامی جو ہندوؤں کی تنظیمیں تھیں انہوں نے اپنا کام یا ان کا جو پروپیگنڈا تھا اس کو تیز کر دیا اور اس کو شروع کر دیا فرام ناؤ آن. تو یہاں پہ چیپٹر نمبر 2 جو ہے دا اسٹرگل فار پاکستان، جو بک ہے رائٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب کی، وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور 2 چیپٹر جو ہیں اس کے مکمل ہوتے ہیں. آپ اس چینل پہ اگر فرسٹ ٹائم ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہر آنے والے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.